اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیے اس دن کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، ان کی سیرت، ان کی زندگی طیبہ کیسی تھی وہ جانیں اور ان کی سنتوں پر چلنے والے بنے۔ تو الحمدللہ لاسٹ ہم نے دیکھے تھے جنگ خیبر دیکھے تھے کہ جب یہودی لوگ اپنے حد سے بڑھنے لگے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بار ان کو گزارش کیے کہ ہمارے ساتھ سمجھوتا میں آ جاؤ، کبھی بھی لیکن ان لوگ نہیں سنے، تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کوچ کر دیے۔ تو خیبر جو ایسی جگہ تھی جہاں پہ بہت سارے قلعے تھے اور وہاں پہ مال غنیمت بھی بہت تھا، تو ایسے ایسے کر کے جو تھے وہ سارے قلعے یہ ہو گئے اور مسلمان وہاں پہ فاتح ہو گئے۔ اب جب وہ فاتح ہوئے تو جب خیبر میں ہی تھے تو اب وہاں پہ ہے نا ایک جو شخص تھا، ایک قبیلے کا جو شخص تھا، اس نے آ کے لاسٹ میں کیا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور بولا تھا کہ ہم لوگ ہمارا قلعہ، ہمارے ہتھیار ڈال دیں گے، آپ ہم لوگ کو جانے دو۔ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لیے تھے کہ اگر اچھی بات ہے تم لوگ سب اپنا مال وال چھوڑ کے صرف جو اپنے پہنے ہوئے کپڑے میں چلے جانا، اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو پھر اس کی سزا ملے گی۔ تو اب یہ اس نے تو آ کے جو سردار تھا اس نے تو یہ معاہدہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اس کے جو دو بیٹے تھے انہوں نے کیا کیے، وعدہ خلافی کر دیے، اور انہوں نے پہلے ہی ان کو جب پتا چل گیا تھا تو دو بڑے بڑے تھیلی جواہرات کی چھپا دیے، تو وہ بات مسلمانوں کو پتا چل گئی اور پھر ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو جب ان کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا تھا تو ان کی جو بیوی تھی وہ تھی صفیہ رضی اللہ عنہ، جو ہے نا ان کی بیٹی تھی، بڑے سردار کی بیٹی تھی، تو بنو نذیر کے جو سردار تھے حویب بن اخطب ان کی بیٹی تھی۔ تو جب وہ بندی بنا کے لا لی گئی تو دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ کیونکہ یہ سردار کی بیٹی ہے تو آپ کیا کیجئے، آپ ان سے نکاح کر لیجیے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر دیا، ان کی طرف اسلام پیش کیا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر دیا۔ اب یہ کب ہو رہا ہے، یہ جب ہے نا ان لوگ خیبر کو فتح ہونے کے بعد یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اب یہ جو بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا یہ جو تھے نا، یہ بی بی صفیہ وہ بہت نیک سیرت تھے اور یہ تھے، تو ان کو ہے نا خواب میں ہی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دی تھی بات، کیا ان کا نکاح ہونے والا، لیکن وہ سمجھے نہیں تھے یہ بات۔ ان کا نکاح تب ان کے شوہر سے ہو چکا تھا، تو انہوں نے ایک بار سپنے میں دیکھے کہ ہے نا آسمان سے چاند جو ہے نا وہ ہے نا ان کے دوپٹے میں آ گیا، ان کی جھولی میں آ گیا۔ تو اب یہ ہے نا سمجھے نہیں یہ بات کا مطلب کیا ہے کر کے، انہوں نے سمجھے نہیں۔ تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے کیا کرے، اپنے شوہر کو جا کے بتایا کہ دیکھو میں نے نا ایسا سپنا دیکھی۔ اب وہ ان لوگ تو عالم تھے اور ان لوگ ہے نا خواب کی تعبیر بھی جانتے تھے، تو ان کے شوہر نے نا ان کو بہت غصے میں نا ایک زور سے تھپڑ مارے اور بولے کہ تم کیا یہ چاہتی ہو کہ جو مدینہ ہے، جو مدینہ کی ریاست ہے اور ان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی بننا چاہتی ہو کر کے انہوں نے معلوم، جبکہ یہ خواب کا مطلب سمجھے نہیں تھے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں سمجھو ایک ہفتے کے اندر ان کے شوہر کا قتل ہو گیا اور بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بی بی صفیہ کے چہرے پہ ایک نشان دیکھے ذرا سے، کیونکہ ان کے شوہر نے جب ان کو مارے تھے تو وہ نشان رہ گیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کس بات کا نشان ہے، تب انہوں نے بتایا کہ میں نے نا ایسا ایسا خواب دیکھی تھی اور میرے شوہر نے مجھے ایسا مارے تھے، تو اس کا نشان ہے۔ اب یہیں پر جب کیا ہوا، جب ان لوگ واپس آ رہے تو وہاں پہ میں نے اور ایک بات بتائی تھی کہ ہے نا ایک عورت تھی
جس کا نام تھا زینب بنت الحارث. یہ یہودی عورت تھی اور اس نے کیا کری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے نا کھانا پیش کری تھی, ایک بھنی ہوئی بکری, اور اس میں اس نے کیا کی تھی, زہر ڈال دی تھی, خوب بھر کے بہت زیادہ زہر ڈال کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاباؤں کے سامنے وہ کھانا پیش کری دعوت کا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرے, اس کا ایک لقمہ لیے, چاپ کے کیا کرے, انہوں نے تھوک دیے, انہوں نے نگلے نہیں, کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ اس میں زہر ہے. تو انہوں نے پھر وہ عورت سے پوچھا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا, ہم لوگ کو بلا کے ہم لوگ کو کیوں زہر والا کھانا دیے. تو اس پہ وہ عورت نے مانی, اس نے جب ان کے سامنے حاضر ہوئی تو اس نے یہ بات مانی کہ میں نے زہر والا کھانا دی ہوں. اور اس نے کیا بولی کہ میں نے کیا, مجھے کیا لگ رہا تھا کہ آپ ہے نا مطلب بادشاہ ہے ہمارے پر, مطلب کوئی ایک نئے جو دوسری جگہ سے, ابھی ہم خیبر والوں پہ یہودیوں پہ کوئی ایک بادشاہ ہمارے پہ راج کرنے آ رہا ہے. تو اگر آپ بادشاہ ہو گئے تو یہ کیا ہوگا, یہ زہر کا کھانا کھا کے آپ کا قتل ہو جائے گا اور ہم لوگ کو آپ سے نجات ہو جائیں گی. اور اگر آپ سچ میں رسول ہے تو کیا ہوگا, آپ کو یہ اطلاع دے دی جائے گی, آپ کو پتا چل جائے گا, اگر آپ سچ میں اللہ کے رسول ہو تو آپ کو یہ بات پتا چل جائے گی اور یہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیے. لیکن وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا بشر البرہ, انہوں نے کیا کیے تھے, وہ ایک لقمہ نگل گئے تھے. تو اس سے کیا ہوا, ان کی موت ہو گئی. تو ان کی موت کے بدلے میں جو یہ جو عورت ہے زینب بنت جیش, ان کا قتل کیا گیا. اب خیبر سے آگے ایک پدک کر کے جگہ تھی, جب مسلمان لوگ وہاں پر پہنچے تو وہاں کے لوگ نے ہے نا پہلے ہی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, جیسے ان لوگ کو پتا چلا کہ مسلمان لوگ کی یہ آئی ہے فوج آئی ہے, تو سارے کے سارے لوگ پہلے ہی آ گئے. ان لوگ بغیر لڑے آ کے سمجھوتا پہ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جو فدق ہے اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی یہ کرے کہ وہاں کے لوگ وہاں پر رہیں گے اور کیا کریں گے, ان لوگ جو بھی زمین ہے, جب جو بھی ان لوگ کھیتی باڑی جو بھی کرتے ہیں یا گارڈن ہے جو بھی ہے, اس میں ان لوگ دیکھ ریکھ کریں گے, اس کا اناج کا اور سارے سب چیز کا دیکھ ریکھ ان لوگ کریں گے. اور جو آئے گا بیچنے کے بعد اس کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیا جائے گا. پھر اس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی القرا کی جگہ پر گئے. وہ بھی وہاں پہ بھی ہے نا یہودیوں لوگ کی بستی تھی, چھوٹی موٹی سی بستی تھی. تو وہاں کے لوگ نے کیا کیے, جنگ کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان لوگ آ کے سامنے سے یہ نہیں ہوئے, ان لوگ بلکہ کیا کیے, ان لوگ نے جنگ کیے اور مسلمان لوگ نے بھی ان لوگ کے ساتھ جنگ کیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, پہلے جنگ کوئی بھی شروع ہونے سے پہلے دعوت دیتے تھے کہ اسلام قبول کر لو کر کے. تو لیکن ان کے کوئی بھی لوگ نے ان کی بات نہیں سنے, کوئی بھی آگے بڑھ کے نہیں بولے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیے, اور ان لوگوں نے پھر لڑائی کی. تو اس میں سے 11 یہودی جو تھے, ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے تھے. اور پھر جب ان لوگ پورا ایک دم آخر میں ان لوگ کو بھی کیا کرنا پڑا, سرنڈر کرنا پڑا. اور اس طرح سے وادی القرا جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. اس کے آگے اور ایک تائمہ کر کے جو جگہ تھی, تو وہ تائمہ والوں کو پتا چل گیا تھا کہ خیبر بھی فتح ہو گیا ہے, وادی القرا بھی فتح ہو چکا ہے. تو ان لوگ نے کیا کیے, ان لوگ نے بغیر لڑائی کیے ہی آ کے مسلمانوں کے ساتھ عہد میں شامل ہو گئے, اور ان لوگ نے عہدے میں شامل ہو گئے, اور ان لوگ نے بول دیے کہ اچھی بات ہے, ہم کیا کریں گے, آپ کے ماتحت رہیں گے, اور ہم لوگ پورا اناج وناج جو بھی ہے خرچہ ہم کریں گے, اور آدھا حصہ آپ لوگ کو دے دیں گے. تو اس طرح سے جتنے بھی جو چھوٹے موٹے اور جو تھے یہودیوں کے قبیلے, وہ کس کے اس میں آ گئے, مسلمانوں کے اختیار میں آ گئے. اچھا, اب یہ اسی دوران ہی ہے نا, یہاں پہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے, وہ اسلام قبول کیے تھے. وہ آئے تھے کئی دور سے آئے تھے. اب یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان کا اصلی نام وہ نہیں تھا. ان کا نام کیا تھا, عبد الرحمن ابن سکر الدوسی. لیکن ہم ان کو سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے, کیونکہ ان کو ہے نا بلیاں بہت پسند تھی. تو ہریرہ مطلب بلیاں ہوتی ہے, تو ان کو یہ لقب ملا تھا, اس لیے ہم ان کو زیادہ ابو ہریرہ کے نام سے جانتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسے واحد صحابی ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی بھی حدیث کی بک اٹھائیں گے اور حدیث کا سنیں گے تو ان کا نام آنا ہی آنا ہے. کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی کے کتنے سال تھے, 3 ساڑھے 3 سال تھے. لیکن سب سے زیادہ جو حدیثیں ہم کو ملتی ہے وہ ان سے ہی ملتی ہے. جب ہم حدیثوں کا ریکارڈ دیکھتے ہیں تو جو 5374 حدیث ہے, 5374 حدیث,
یہ ہم کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے ہم کو 2630 حدیثیں ملتی ہے، اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان سے 2210 ہم کو حدیثیں ملتی ہے۔ تو سب سے زیادہ ہم کو کس سے ملتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک بار ہے نا کسی نے پوچھا بھی تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ تو صرف 3 ساڑھے 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، لیکن آپ کے پاس سے ہم کو کیوں اتنی زیادہ حدیثیں ملتی ہے؟ کیونکہ جب سے دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا یہ تھے دعوت دیے تھے، سب سے پہلے وہ تھے، سب سے زیادہ ان کے ساتھ وہ تھے، لیکن پھر بھی آپ سے کیوں زیادہ حدیثیں ہم کو ملتی ہے؟ تو حضرت اور بھی کتنے صحابہ تھے، مکہ کے صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے سارے صحابی ہونے کے باوجود صرف آپ سے ہم کو کیوں ملتی ہے زیادہ حدیثیں؟ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمائے تھے کہ جب دوسرے صحابہ سب اپنے کام میں چلے جایا کرتے تھے، مطلب ان لوگ بھی اپنا کام، ان کا گھر کا کام یا کوئی بھی بزنس ایک رب کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، تو میں کیا کرتا تھا، میں صرف نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتا تھا، میں کہیں نہیں جاتا تھا، میں صرف ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، جتنا میرے کو وقت ملا تھا ان کے ساتھ، تو میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اور آس پاس کے لوگوں کو کیا لگتا تھا کہ میں بہت مالدار ہوں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، تو مجھے ہے نا کوئی میری خود کی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے مجھے مشقت کرنا پڑے، لیکن اصل میں کیا تھا کہ میرے پاس ایسا کچھ بھی پیسہ ویسا نہیں تھا، میرے پاس مطلب خود کا اپنا خیال رکھنے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا، اور کتنے دن تو مجھے کیا ہوتے تھے، فاقوں میں گزارنا پڑتا تھا، میں بھوکا رہتا تھا، فاقوں میں رہتا تھا، اور کبھی کبھی تو میری بھوک اتنی ہو جاتی تھی کہ میں بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا، اور آس پاس کے لوگوں کو کیا لگتا تھا مجھے جیسے کہ مرغی کا دورہ آیا ہے کر کے، ان لوگ مجھے سمجھتے تھے کہ مجھے مرغی کا دورہ آیا ہے، لیکن مجھے مرغی کا دورہ نہیں آتا تھا، میں ہے نا بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو صحابہ جو تھے، دیکھنا ہم لوگ کو یہ کرنا چاہیے کہ دیکھو کتنے ان کی محنت کیسی ہوگی، دیکھو بھوکے رہتے تھے، بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے، تو ان کی محنت، ان لوگ کی اتنی محنتوں سے کیا ہوئی ہے، آج ہمارے تک ہم کو حدیثیں ملی ہے۔ پھر اب جنگ خیبر کے بعد بھی اور کچھ ہے نا چھوٹے موٹے غزوات جو تھے ہوئے تھے، اب اس میں سے میں ایک غزوات کا قصہ آپ لوگ کو بتاؤں گی جس میں اسامہ بن زید ہے۔ تو ایسے ہی ایک غزوہ ہو رہا تھا جس میں لڑائی ہو رہی تھی، اور اسامہ بن زید کے سامنے ایک شخص تھا جس کا نام تھا مرداس بن ناہی، تو ان کے ساتھ ان لوگ دونوں آمنا سامنے لڑ رہے تھے۔ اب یہ جو مرداس جو تھا وہ ہے نا، اس کو ایسا لگا کہ وہ ہار رہا ہے، ابھی وہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں قتل ہو جائے گا، تو اس نے کیا کیا، اس نے نا جلدی سے کلمہ پڑھ لیا۔ اب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ ڈر کے اور یہ اس میں کہ یہ بھی مر جائیں گا کر کے، وہ میرے سے بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے سنے کہ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی انہوں نے کیا کرے، اس کا قتل کر دیے، اس کو مار دیے، مطلب ان کے ہاتھ میں آیا تو اس کو مار دیے۔ تو اب ہے نا، لیکن انہوں نے کر تو دیے یہ کام، لیکن ان کے دل میں بہت بے چینی ہونے لگی تھی، تو یہ بات جا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہے نا جنگ میں ایسا ایسا ہوا، اور اس نے کیا کیا، اس نے مرنے کے ڈر سے میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو پھر بھی میں نے کیا کیا، اس کا قتل کر دیا۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو ان کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے بہت افسوس کیے، اور انہوں نے بولے اسامہ کہ تم نے کیا اس کا سینہ کھول کے دیکھے تھے کہ اس نے ڈر سے یہ کیا ہے یا اس نے سچ میں ایمان لا لیا؟ کل قیامت کے دن تم اللہ کو کیا جواب دو گے اگر یہ سچ میں اسلام لا لیا ہے اور سچ میں یہ کلمہ وہ ہو گیا تھا، تو تم کل کیا جواب دو گے؟ تم کل کیا جواب دو؟ اتنی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریپیٹ کیے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا، مطلب ایک ان سے بھی ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی، اب وہ ان کی جگہ پہ دیکھیں گے تو انہوں نے صحیح کیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت یہ کی کہ دیکھو اگر تم نے تھوڑی اس کا سینہ کھول کے دیکھے تھے، کوئی بھی شخص کسی کا بھی سینہ کھول کے تھوڑی دیکھ سکتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے، اگر وہ سامنے بول دیا کہ وہ مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے ان لوگ کے اس نظریے سے۔ تو یہاں پہ ہم کو بھی ہے نا ذرا ہمارا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم بیٹھے بیٹھے کتنے لوگوں کو کیا کیا بول دیتے ہیں، یہ کافر ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اور جو مسلمان لوگ رہتے ہیں اور وہ برابر یہ نہیں رہتے تو ہم لوگ ان پہ بھی فتوے دے دیتے کہ وہ ایسے ہے، کہ وہ ویسے ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، دین میں سے نکل گئے ہیں۔
تو یہ ہم کو ہے نا، ہم کو بھی ہمارا جائزہ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب اس شخص کیسا ہے، آخری ٹائم ہے، اس کو موت کے ڈر سے بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، پھر بھی اس کو کیا کر رہے، مسلمان مان رہے، اور ہم لوگ کے سامنے مسلمان لوگ رہتے اور ہم ان کو آرام سے بیٹھ کے بول دیتے کہ ان لوگ کو مسلمان ہی نہیں ہے کر کے. تو یہ سب جو ہماری عادتیں ہو گئی ہے، ہم کو انشاءاللہ یہ عادت بھی ہم کو ہماری بدلنے کی پوری پوری کوشش کرنا چاہیے. اب یہاں پہ کیا ہوا، اب یہ لوگ سب واپس آ گئے مکے میں. اب یہاں پہ ایک ہے نا چھوٹا سا یہ ہوا تھا، قصہ ہوا تھا. اب جو جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی جو تھے اسما بن قیس، وہ ہے نا ملنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے جو حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان سے ملنے کے لیے گئے تھے. اب یہ دونوں بیٹھے تھے، دونوں شاید ہم جوڑ تھے، بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے، کیونکہ اسما بنت قیس بہت سالوں کے بعد واپس آئے ہیں، واپس مکے میں. اور جب وہ جعفر رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تھے خیبر فتح ہونے کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کو چومے تھے اور بولے تھے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ آج خیبر فتح ہونے کی خوشی مجھے زیادہ ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ کے واپس آنے کی خوشی مجھے زیادہ ہے. اور جعفر رضی اللہ عنہ کیا لگتے ہیں، ان کے چاچا کے بیٹے، حضرت ابو طالب کے بیٹے لگتے، کزن لگتے ہیں. تو اب یہ واپس آئے تھے، تو اب وہاں پہ نا حضرت عمر بھی آئے تھے. اب جب یہ جعفر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کیے تھے، تو ان کے ساتھ اسما نے قیس ان کی بیوی بھی سب ہجرت کر کے گئے تھے، تو حضرت عمر بھی وہاں پر تھے. تو حضرت یہ جو اسما بنت قیس انہوں نے بولے کہ حضرت عمر ہے، مطلب وہ اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان نہیں رہتے، سب سے پہلی ہجرت کی بات ہو رہی ہے. تو اسما بنت قیس بول رہے تھے کہ دیکھو عمر جو ایسا دیکھ رہے اور جو بول رہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے بھی دل میں تھوڑا ایمان آ گیا ہے. تو اس پر ان کے شوہر نے بولے کہ عمر کا گدھا بھی ایمان لا لے گا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. لیکن آج کیسے تھے حضرت عمر، مطلب ایمان بھی لا لیے انہوں نے، اور وہ بہت ہی پاورفل ہے. ان کی وجہ سے اسلام کو کیا ملی تھی، طاقت ملی تھی، قوت ملی تھی. اب یہ بات ان کو یاد تھی، تو انہوں نے کیا کیے، بیٹھے بیٹھے ایسی ہی نا اسما رضی اللہ عنہ کو ذرا سا چھیڑے. بولے ان کو بیٹھ کے کیا بولتے ہیں کہ ہے نا تم تو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لوگ اتنے قریب نہیں جتنے ہم لوگ قریب ہے، کیونکہ ہم نے کیا کیے تھے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کیے تھے. تو یہ بات سن کے نا اسما رضی اللہ عنہ کو بہت ذرا سا غصہ آ گیا. وہ بولے، انہوں نے بی بی حبیبہ کو کہ میں تو آپ کے گھر کا کچھ بھی نہیں کھاؤں گی پیوں گی، میں جا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلینٹ کرنے کے لیے. اب رشتے میں دیکھا جائے تو حضرت اسما بنت قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی ہے، ان کے چاچا کے بیٹے کی بیوی ہے. اور اس پر حضرت عمر جو کہ ان سے بہت بعد میں ایمان لائے، کیا بول رہے ہیں کہ ہم زیادہ قریبی ہے. تو وہ گئے اور جا کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ دیکھو دیکھو حضرت عمر مجھے کیا بول رہے کہ ہم زیادہ قریبی نہیں ہے، وہ زیادہ قریبی ہے ہم سے کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور بولے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کو تو دو ہجرت کا اجر ہے. آپ لوگوں نے پہلی ہجرت کہاں پہ کیے تھے، ابیسینیا کیے تھے، دوسری میرے ساتھ کیے، تو آپ لوگوں تو میرے قریبی ہو، اور ہے نا آپ لوگوں کو تو دو ہجرت کا یہ ثواب ہے کر کے. تو یہ بات سن کے اسما بنت قیس بہت خوش ہو گئے، اور وہ جا کے سب کو بتایا کہ جتنے بھی جو لوگ تھے ابیسینیا کی ہجرت کیے ہیں، ان لوگ کو دو ہجرت کا ثواب ہے کر کے. اور اس کے بعد یہ جب خبر پتہ چلی، تو سارے لوگ حضرت اسما رضی اللہ عنہ سے ملنے آنے لگے، ان کو مبارکباد دینے لگے، اور جو بھی ان کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے تو وہ بھی سب آنے لگے کہ بتاؤ کیا ہوئی، کیسی بات ہوئی، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے. اس طرح سے یہ سارے جو لوگ تھے، ان لوگ کو یہ خوشخبری ملی کہ ان لوگ کو دو ہجرت کرنے کا ثواب ملے نہ کرتے. ابھی کیا ہوا، اب ایسے ایسے دن گزرتے گئے اور ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا. ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ اب ہم کیا کریں گے. اب حدیبیہ کی جو ان لوگ نے شرطیں رکھی تھی، اس کا ٹریٹی کو 1 سال کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے جو ہم عمرہ ہم کرنے کے لیے گئے تھے نیت سے، تو ہمارا عمرہ قضا رہ گیا تھا، اب ہم کیا کریں گے، اب جو ہمارا قضا رہ گیا تھا عمرہ، اب ہم انشاءاللہ وہ کریں گے. تو آخری دنوں میں ذوالقعدہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر لیے کہ اب ہم جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ اویف بن الدلمی کو رکھ دیے، یا کوئی بولتے ابو روحم الغفاری. اب یہ دونوں میں سے کسی ایک کو انچارج بنائے مدینہ کا، اور 2000 لوگوں کے ساتھ اور کچھ عورتیں اور بچوں کو لے کے عمرہ کی نیت سے نکلے. اور ساتھ میں انہوں نے
60 ऊँट रख लिए थे जो हादी के जानवर थे, जिसको जाके उन लोग वहाँ पे कुर्बान करने वाले थे। और फिर मुसलमान लोग ने क्या किए थे, अपने साथ हथियार भी रख लिए थे। मतलब जैसे कि उन लोग रखते ज़्यादा हथियार नहीं, थोड़े से हथियार जो उन लोग रखते हैं, और उन लोग लेके निकल के चले गए थे वहाँ पे उम्रा करने की नीयत से। और उन लोग ने पहले ही खबर पहुँचा दी थी मक्के में कि हम लोग आने वाले हैं उम्रा करने के लिए। और नबी वसल्लम जो थे अपने जो ऊँट था किस्वा उसके ऊपर चढ़ के ये करने के लिए वहाँ पे उम्रा करने के लिए मक्का पहुँचे। और मक्के वाले जो थे उन लोग को पहले से खबर मिल गई थी, तो उन लोग क्या कर रहे थे, उन लोग मक्का खाली करके पूरा उन लोग वहाँ पे जो नजदीक का जो पहाड़ था उस पे चले गए थे। उन लोग अपना कैंप बन के, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही सूरह हुदैबिया में ये शर्त थी कि जब भी मुसलमान लोग आएंगे तो जो कुरैश लोग हैं वो क्या करेंगे, मक्के के शहर को खाली कर देंगे मुसलमानों के लिए, ताकि जब मुसलमान वहां पे रहे तो उन लोग इत्मीनान से आराम से उम्रा कर ले अपना। और अगर मुसलमान और कुरैशी एक जगह एक साथ में रहेंगे और किसी के साथ झगड़ा और झड़प हो गया तो बेकार में कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई जंग ना हो जाए करके, इसीलिए ये नियत से पहले से ही बात तय थी कि जो कुरैश लोग हैं उन लोग क्या करेंगे, उन लोग वहां से चले जाएंगे। अब कुरैश लोग है ना सब पहाड़ पे चले गए थे, लेकिन उन लोग देख रहे थे कि जब मुसलमान आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या है, नबी सल्लम करके उन लोग सब है ना वहां पे से खड़े होके देख रहे थे। और उसमें से कुरैश लोग ने क्या है ना अफवाह फैला दी थी कि जो मुसलमान लोग हैं ना वो बहुत कमजोर हो गए हैं, क्योंकि मदीना में एक बीमारी आई है, बुखार आई है, इसकी वजह से मुसलमान लोग बहुत कमजोर हो गए। तो ये बात जब नबी वसल्लम को खबर मिली तो नबी वसल्लम ने अपने सहाबा को क्या हुक्म दिए कि अब हम लोग जब जाएंगे और वहां पे उम्रा करेंगे और तवाफ करेंगे, जो तो पहले के 3 जो चक्कर काटेंगे, 7 तवाफ के जो चक्कर होते हैं उसमें से जो पहले के 3 है वो क्या करना, दौड़ के काटना, दौड़ के काटना, ताकि उन लोग तक के मैसेज जाए कि मुसलमान लोग कोई कमजोर नहीं हुए हैं और उन लोग में भी ताकत वैसी है, बहादुरी और ताकत वैसी है। तो नबी वसल्लम ने ये हुक्म दिए कि पहले के 3 चक्कर क्या करो, तुम दौड़ के काटो और सिर्फ हजरे अस्वद से रुकिए यमनी उस जगह पे आराम से जाना, बाकी के जो 3 हिस्सा है वहां पे तुम दौड़ के करना। और बाकी के जो एक हिस्सा है जहाँ पे हम लोग दुआ पढ़ते रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व कीना अज़ाबन नार, उतनी जगह पे सिर्फ स्पेशली वही दुआ पढ़ी जाती है। तो वो जगह पे तुम लोग आराम से चल के जाना, बाकी के 3 पार्ट्स है वहां पे तुम क्या करना, दौड़ के निकलना। तो उसी तरह से ये भी एक सुन्नत तरीका है, और यहाँ पे भी मतलब आज तक भी ये सुन्नत चली आ रही है कि कोई कोई लोग क्या करते हैं उस सुन्नत के हिसाब से पहले के शुरू के जो 3 चक्कर है वो दौड़ के काटते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे गए और ये सारे लोग है ना देख रहे थे कि मुसलमान लोग आए हैं और उम्रा कर रहे, तवाफ कर रहे, और उसके साथ जो आगे जो थे ये अब्दुल्ला बिन रवा है, वो है ना अशार पढ़ते जा रहे थे कि ये जो है काफिर लोग, तुम लोग है ना रास्ते से हट जाओ, और जो मुसलमान लोग आ रहे हैं, जो नबी आ रहे हैं उनके लिए रास्ता दे दो, वरना वो क्या करेंगे, तुमको तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। तो उस पर है ना हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उनको टोके कि देखो अब यहाँ पे इन लोग उम्रा की उम्र से आए थे, लेकिन ये अशार कैसे पढ़ रहे जो थोड़े भड़काने वाले थे। तो उस पर उन्होंने मना करे कि नहीं ये तुम किस तरह के अशार पढ़ रहे हो। तो उस पर नबी सल्लम ने बोले कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इनको पढ़ने दे दो, क्योंकि इनके जो अशार है वो तीर से भी ज्यादा चुभते हैं। और वहां पे जो कुरैश लोग थे उन लोग को वैसे भी क्या मैसेज मिला था कि इन लोग कमजोर है और इन लोग को बुखार ने कमजोर कर दिया है, तो ये जब ऐसे अशार सुनेंगे तो उन लोग को भी समझ में आ जाएगा कि नहीं, मुसलमान लोग को कोई बीमारी नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, बल्कि उन लोग बहादुर है और ताकतवर है। अब नबी वसल्लम ने अपना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट करे, और उसके बाद फिर सफ़ा और मरवा के पास जाने के बाद वहां पे मरवा की तरफ आके उन्होंने जो अपने जानवर थे उसको ज़बह कर दिया, और उन्होंने वहीं ऐलान किए कि ये जो जगह है यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, कुर्बानी दे सकते हो, बल्कि जो मक्का के पूरी गलियां शहर है वहां पे भी तुम लोग क्या कर सकते हो, कुर्बान कर सकते हो, पूरी जगह हमारे लिए हलाल है कुर्बानी करने के लिए। फिर नबी सल्लम ने क्या किए थे, जब उम्रा किए थे तो पूरे के पूरे लोग नहीं किए थे, एक दस्ते को रख दिए थे, जो इनके हथियार वथियार जो बहुत थोड़े हथियार लेकर आए थे, वो एक दस्ता क्या कर रहा था, उसकी हिफाजत कर रहा था, हथियार की हिफाजत। और वो लोग चौकन्ने थे कि अगर कभी इनकेस कुरैश लोग अपना अहद तोड़ दे और मुसलमानों पर अटैक कर दे तो क्या कर सकते हैं। तो ये जो दस्ता है जो पीछे है
जिन लोग के पास हथियार है वो क्या कर सकता है, वो फाइट बैक कर सकता है। तो यहाँ पे भी नबी वसल्लम कैसे थे, गाफिल नहीं थे, एकदम गफलत में नहीं थे कि चलो इन लोग के साथ हमारी ट्रीटी हो गई है, मोहदा साइन हो गया तो इन लोग इस ट्रीटी को छोड़े तोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से नहीं थे नबी वसल्लम, हमेशा कैसे थे, चौकन्ने रहते थे। इस हिसाब से उन्होंने क्या किए थे, कुछ लोगों को छोड़ के रखे थे। फिर जब ये लोग ने अपना उम्रा कंप्लीट कर लिया तो फिर पीछे से दूसरा दस्ता था, वो जाके उन लोग ने उम्रा कर लिया, और जो पहला दस्ता था वो क्या करा था, वो उन लोग की हिफाजत कर रहा था। इस तरह से क्या हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग का उम्रा कंप्लीट हो गया। अब उम्रा कंप्लीट हो गया, 3 दिन में ये सब कुछ हो गया। अब उसी दौरान जो हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु है, उनकी बीवी है थी उम्मे फजल, और उम्मे फजल ने क्या किए, अपनी जो बहन थी मैमुना, उनका है ना निके का उनके साथ निकाह करने का पैगाम नबी वसल्लम की तरफ पहुंचा, और नबी वसल्लम ने क्या किए, वो पैगाम कबूल कर लिए। अब यहाँ पे याद रखिए, ये हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की साली है मैमुना रजी अल्लाह अन्हु, उनसे नबी वसल्लम का निकाह हुआ। तो नबी वसल्लम ने बात मान ली। यहाँ पे इसमें पैगाम कौन पहुंचा है, हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने। तो नबी वसल्लम ने मान ली। तो अब ये 3 दिन हो गए थे, अब इनको क्या करना था, 3 दिन के बाद मुसलमानों को बाहर जाना था, और इतने में यहाँ पे निके का पैगाम आ गया। तो लेकिन फिर भी ये कुरैश लोग को बात पता थी कि यहाँ पे निके का पैगाम दिया गया है, फिर भी उन्होंने बोले कि आप लोग को जो भी करना है, आपका 3 दिन का टाइम खत्म हो गया, अब 3 दिन हो गए, आप लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ, उसके बाद आपको जो करना है वो करो। तो फिर नबी वसल्लम ने भी बोले कि अच्छी बात है, हमारा 3 दिन का हम लोग बोले थे, तो हम भी हमारी बात पे कायम रहेंगे, हम भी 3 दिन में यहाँ से निकल के चले जाएंगे। और 3 दिन उन लोग वहां से निकल के मक्के की सरहद से आगे निकल के एक गांव था जिसका नाम शरीफ था, वहां पे पहुंचे, और फिर वहां पर नबी वसल्लम का जो था निकाह बीबी मैमुना रजी अल्लाह अन्हा के साथ हुआ। और अब देखो ये निकाह जो होता है यहाँ पे इस तरफ, तो इस निकाह की मतलब जरूरत क्या थी कि इसमें इस तरह से जरूरत होती थी उस वक्त के टाइम पे, और नबी वसल्लम के निकाह में जो इतनी सारी खातून है वो क्यों थी, क्योंकि देखो इसके भी बहुत सारे रीजन हैं। हम देखते हैं कि जब यहाँ पे जो नबी वसल्लम का जब निकाह होता है बीबी मैमुना के साथ, तो बीबी मैमुना जो है कुरैश के बहुत अच्छे बड़े घराने की औरत है। तो इससे क्या हो रहा है, इन लोग के रिश्तेदारी बढ़ रही है, तो जो इन लोग के खिलाफ जो दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, तो अब क्या हो गई, अब रिश्तेदारी होने की वजह से क्या हो रहा था, ये दुश्मनी जो थी कुरैश लोग की आहिस्ते आहिस्ते कम होते जा रही थी। अब जैसे कि इनका निकाह होने के बाद ये इनकी ये कम होते जा रही थी, और एक एक भी जो है अबू सुफियान की जो बीबी बेटी है, उनके साथ जो नबी वसल्लम का निकाह हुआ, तो जब वो निकाह हो गया था बीबी सफिया से, तभी भी क्या हुआ था, वो जो अबू सुफियान जो इतना मतलब इतना अपोज और इतना अगेंस्ट था, लेकिन जब उनका निकाह हो गया, उनकी बेटी का निकाह नबी वसल्लम के पास, तो वो भी क्या हो गया, उसने भी थोड़ी नरमी इख्तियारी कर ली। तो इससे क्या होता था, जो दुश्मनी जो इतनों की हद से करते थे, उसमें क्या हो जाती, कमी आ जाती थी। प्लस जो दीन जो सीखना होता था औरतों को, तो वो कौन सिखाएंगे, वो जो नबी उम्मतुल मोमिनीन थे, वो जितनी औरतें थे, वो किससे सीखते थे ये दीन की बातें, वो औरतों से ही सीखेंगे ना, इसलिए इतनी सारी उनकी बीवियां थी, और जो जो औरतें क्या काम करती थी, दीन का सिखाने का काम वो किए थे। जितनी भी उम्मतुल मोमिनात थी, उन्होंने क्या किए, दीन को लोगों को तक, औरतों को तक पहुंचाना और हदीसें पहुंचाना, ये सारा काम जो था वो इनके जरिए हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह यहाँ पे हजरत मैमुना से उनका निकाह हो गया। अब ये जब मक्के से लोग लौट रहे थे, वहां पे और एक भी ये हुआ था कि मक्के से जब इन लोग निकल रहे हैं, मुसलमान लोग निकल के आ रहे हैं बाहर, तो वहां पे हजरत हमजा की एक बेटी थी जो बहुत छोटी थी, 6 7 8 साल की उसकी उम्र रहेगी। हजरत हमजा की जो ये बीवी थी वो कैसी थी, वो जो थी उसने इस्लाम कबूल नहीं की, तो वो मक्के में ही रह गई थी, और उनकी एक छोटी सी बेटी थी। तो जब ये लोग वापस आ रहे थे निकल के मक्के से मदीने की तरफ, तो वो बच्ची आ गई और चाचा चाचा के करके कहने लगी। तो जितने भी यहाँ पे थे, हजरत जाफर रजी अल्लाह अली, उन लोग के दिल में ये बहुत ये आ गया, क्योंकि वो किसकी बेटी थी, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। और फिर सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बोले कि ये मेरे भाई की बेटी है, तो मैं क्या करूंगा, चाचा की बेटी है तो मैं इसकी किफायत मैं करूंगा करके। तो उस पर हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने बोले कि नहीं,
میں تم سے بڑا ہوں, بڑا بھائی ہوں, تو میں اس کی کفایت کروں گا. اور وہاں پہ زید رضی اللہ عنہ نے کیا بولے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرے ساتھ بھائی بنائے تھے, تو زیادہ حق میرا ہے. تو یہ تینوں جو صحابی ہے وہ کس بات پہ یہ کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو لڑکی ہے, جو یتیم بچی ہے, اس کی کفایت ہم کریں گے, اس کو ہم ہمارے ساتھ رکھیں گے کر کے. تو یہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ نہیں, یہ جو بچی ہے اس کو سب سے زیادہ ہے نا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ان کو دے دیا جائے, کیونکہ جعفر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہے اسما بنت قیس, وہ حضرت حمزہ کی بہن تھی, مطلب حضرت حمزہ کی بیوی کی بہن تھی. تو رشتے میں وہ بچی کون لگ رہی ہے, خالہ لگ رہی ہے, اسما رضی اللہ عنہ کی ان کی خالہ لگ رہی ہے. تو اس سے خالہ کا حق زیادہ ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, چاچا سے خالہ کا حق زیادہ ہے کر کے خالہ کے حوالے وہ بچی کو کر دیا گیا. تو اب جو مکہ تھا اس میں یہ دن بھی دیکھا کہ اسلام آنے کے بعد وہاں پہ, مطلب اسلام سے پہلے ہم نے کچھ جانتے کہ بیٹیاں جب رہتی تھی تو کیا کر دیا جاتا تھا, ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا, ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. لیکن آج یہ دور آ گیا ہے اسلام آنے کے بعد کہ وہی بچی کی کفایت کے لیے, اس کی یہ کرنے کے لیے, دیکھ ریکھ کرنے کے لیے سب لوگ آج لڑ رہے کہ مطلب ہم کریں گے کر کے. مطلب لڑکیوں کا جو یہ تھا, جب اس سے پہلے اسلام آنے سے پہلے ان لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, ان کی کوئی پوچھ نہیں تھی, ان کو کوئی حق نہیں تھا. اور آج یہ ماحول ہو گیا اسلام آنے کے بعد کہ اسی بچی کی پرورش کے لیے سب یہ کر رہے کہ ہم اس کی کفایت کریں گے, ہم اس کی کفایت کریں گے. اب الحمدللہ عمرہ بھی ہو گیا. اب عمرہ ہونے کے بعد یہاں پہ اور ایک جنگ ہوئی ہے, اس کو ہم جنگ موتا کے نام سے جانتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوا تھا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے, حارث بن عمیر الازدی کے ہاتھوں سے نا ایک خط بھیجے تھے بشرا کے رولر کے لیے, بشرا کے راجا کے لیے خط بھیجے تھے. اب وہ بشرا لے کے جانے سے پہلے ہی ہے نا رستے میں شریح بن الغسانی نے کیا کیے, ان کو پکڑ لیے. اب یہ کیا تھے, سفیر تھے, مطلب ایمبیسیڈر تھے. جو حضرت حارث بن عمیر جو ہے وہ حضرت سفیر ہے, اور وہ خط لے کے جا رہے ہیں یہ ان لوگ کے لیے. تو لیکن کیا ہوا وہاں پر, انہوں نے بسرا کے راجا کے لیے خط لے کے جا رہے, اس کو حضرت حارث کو کس نے پکڑ لیے, شرابی بن غسانی نے پکڑ لیا. اب یہ کون تھے شرابی بن غسانی, یہ ہے نا جو بائزنٹین ایمپیرر ہے. مطلب دیکھو, اس سے پہلے ہم نے بتا چکے کہ ایران کے لوگ اور یہ جو کرسچنز لوگ, ان لوگ بہت پرشیا کے لوگ, یہ بہت سپر پاور تھے. تو یہ جو یہاں کا راجا ہے اس کے ماتحت تھے, اس کے بہت قریبی تھے. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیے, اور پکڑ کے کیا کرے, یہ خط بھی لے لیے, خط بھی پہنچانے نہیں دیے, اور ان کو جانتے بوجھتے کہ یہ سفیر ہے, یہ خط لے کے جا رہے, پھر بھی ان کو پکڑ لیے اور ان کو پکڑ کے ان کو قتل کر دیے. اب سفیر کا قتل مطلب کیا ہوتا ہے, یہ ہے نا بہت بڑا یہ ہوتا ہے, غلط بات ہوتی ہے, بہت ہی زیادہ غلط بات ہوتی ہے. آج تک بھی یہ نا رول چلتا آ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی کنٹری کا ایمبیسیڈر ہماری کنٹری میں آتا ہے تو اس کی جان کی حفاظت کیسی ہوتی ہے, ہمارے ذمے ہوتی ہے, اور اس کو ہر چیز ہم لوگ آگے سے آگے کر کے دیتے, اس کی سیکیورٹی, اس کا کھانا پینا سب کچھ اس کا. کیونکہ اگر اس کو کچھ ہوا تو کیا ہوئے گا, جس دیش سے وہ آیا ہے ہمارے دیش کی, اور اس کی کیا ہو جائیں گی, جنگ ہو جائیں گی, جنگ سے بھی بڑھ کے بات ہو جائیں گی. تو اس لیے کبھی بھی سفیر کا ہے نا بہت احترام کیا جاتا ہے, وہ پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور آج تک بھی چلا آ رہا ہے. اور اس نے سفیر کا قتل کر دیا, مطلب اس نے کھلی دھمکی دے دی ہے جنگ کرنے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب پتا چلی کہ اس نے کیا کیا, یہ دے دیا, سفیر کا قتل کر دیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا, بہت غمزدہ بھی ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیے کہ ہم کیا کریں گے, ہم ہے نا اب وہاں پہ ان لوگ پہ اٹیک کریں گے کر کے. اب یہاں پہ اور ایک بات آپ لوگ نوٹ کرو کہ دیکھو, مسلمان لوگ جو تھے نا کبھی بھی ہے نا, جو یہاں کا جو راجا تھا اس سے کیا اس کے سائڈ رہتے تھے. جنگ بدر کے ٹائم پہ بھی ہے نا مسلمان لوگ ہے نا ایرانی سے زیادہ جو پرشینس تھے نا ان کے سائڈ رہتے تھے. تو ایران کا تو ہم نے دیکھے تھے کہ اب اس کا کیا حال ہو گیا تھا کہ اس نے راجا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا, تو اس کی ریاست کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتے جا رہے تھے. اور کچھ سالوں کے بعد جب حضرت عمر کا دور آئے گا تو وہ پوری کی پوری ریاست سب ایرانی کس کے اندر میں آنے والے تھے, مسلمانوں کے. اور یہاں پہ جو کرسچنس کے راجا تھے تو یہ کبھی بھی
बहुत नरम दिल रहते थे, नबी सल्लम उनको अपने ज़्यादा दोस्तों की तरह करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो क्रिश्चियन का जो राजा था उसने क्या किया था, ये गलत काम कर दिया था। और नबी सल्लम ने फिर उसके खिलाफ 3000 लोगों को ये कर दिए थे कि अब हम जाएंगे, क्योंकि इसने सफीर का कत्ल किया है, इसका मतलब इसने सामने सामने खुली धमकी दी है जंग के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और उन लोग के साथ जंग करेंगे। और नबी वसल्लम इस जंग में हजरत जैद बिन हारिता को लीडर बनाए थे आर्मी को, और ये जंग में नबी वसल्लम खुद नहीं गए थे, ये उन्होंने क्या किए थे, जैद बिन हारिता को भेजे थे। और सबसे पहले पहली बार ऐसा हुआ था कि नबी वसल्लम ने क्या बोले थे कि जैद बिन हारिसा को लीडर बनाए, और उन्होंने बोले कि अगर जैद बिन हारिसा को कुछ हो गया तो उसकी जगह पे कौन रहेंगे, जाफर बिन अबी तालिब रहेंगे, और अगर उनको कुछ हो जाएगा तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रहेंगे करके। इस तरह से नबी वसल्लम ने वसीयत किए, और वो जो जंग का परचम जो था वो जैद रजी अल्लाह अन्हु के हाथे में दिया गया, और इन लोग को विदा किया गया। अब ये पहली बार ऐसा हुआ था, मतलब अगर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि ये नहीं रहे तो ये नहीं रहे तो ये, तो इसका मतलब साफ साफ ये था कि मतलब इन लोगों को जरूर जंग में क्या होने वाले हैं, जंग में शहीद होने वाले, क्योंकि आज से पहले कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से वसीयत नहीं किए थे। और फिर नबी सल्लम ने जितने भी लोग जा रहे थे उनको बोले कि तुम जो जंग लड़ने जा रहे हो तो तुम क्या करोगे, अल्लाह के नाम पे अल्लाह के नाम से लड़ना, और है ना, जो भी है, अगर तुम क्या करना, जंग में जो भी है तुम्हारे पास माले गनीमत आया कुछ भी है, तो तुम कभी भी क्या नहीं करना, ये सारी चीजों को छुपाना नहीं। और जंग के दौरान तुम कभी किसी भी बच्चे को नहीं मारना, औरत को नहीं मारना, और ना ही कोई भी, जो अगर तुम लोग चर्च में पहुंच जाए, और जो चर्च में जो रहाबी रहते हैं, प्रीस्ट रहते हैं, तो उन लोग को भी तुम क्या नहीं करोगे, कत्ल नहीं करोगे, और ना ही कोई तुम झाड़ काटोगे, और ना ही तुम कोई घरों को जलाओगे या घरों को तहस नहस और तबाह करोगे। तो ये सारी वसीयत नबी वसल्लम ने करके सारे लोगों को एक वहां तक के जाके मतलब मदीना से बाहर एक जगह है तनिया करके, वो घाटी तक के उन लोग ने अलविदा कहने के लिए वहां तक गए, और जाके उनको अलविदा कहकर आए। अब जब ये जा रहे थे, अब तो अब्दुल्ला बिन रवाहा है ना, मतलब अभी जाने की तैयारी हो गई और निकल रहे हैं, तो बिना अब्दुल्ला बिन रवाहा है बहुत रो रहे थे, तो दूसरे लोग ने बोले कि आप क्यों इतना रो रहे हैं, तो उस पर अब्दुल्ला बिन रवाहा क्या बोले कि है ना, मैं इस बात पे रो रहा हूँ क्योंकि है ना, मैंने नबी वसल्लम से एक हदीस सुना हूँ कि तुम में से कोई हर कोई को है ना जहन्नम के इससे गुजरना पड़ेगा करके, तो मैं इस बात से रो रहा हूँ। तो उस पर सारे लोग जो थे उन्होंने बोले कि ऐसा कुछ नहीं, आप जाइए, मतलब अच्छे से जाइए, और इंशाल्लाह आप हमारे लिए क्या करेंगे, खुशखबरी और माले गनीमत लेकर आएंगे। तो उस पर अब्दुल्ला बिन रवाह बोले कि नहीं, मैं तो क्या चाहता हूँ कि मैं दुनिया में, मतलब मैं जो रो रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मतलब दुनिया की मोहब्बत है, में रहने की और उसकी मोहब्बत है, मैं तो क्या चाहता हूँ, मैं तो शहादत चाहता हूँ करके। अब इन लोग ये सारे जो मुसलमान है 3000 का लश्कर लेके, जो अब तक की तारीख में सबसे बड़ा मुसलमानों का लश्कर था। आज से पहले देखो, हम जो शुरू करेंगे बदर से, तो कितने थे, 313, और 313 ऐसे ऐसे से बढ़ते बढ़ते आज कहाँ तक के पहुंचे हैं, 3000 तक का लश्कर पहुंच गए हैं। तो जंग खंदक में भी हमने देखे कि अब कितना थे मुसलमान, मिला के सारे लोग, औरतें और बच्चों को मिलाएंगे तब कितने होते थे, 3000 के करीब होते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की जो सैनिक है वही सेना ही 3000 के करीब हो गई है। वो 3000 के करीब वो लोग निकल गए हैं जंग करने के लिए। कहाँ से, पर्शियन एम्पायर से। पर्शियन एम्पायर जो है अब उस वक्त पे कैसे है, वो सुपर पावर है, वो और ईरान दोनों सुपर पावर है, तो उनसे लड़ने के लिए निकल गए। अब वहां पे जो हरक्यूलिस जो राजा था, उसको भी पता चल गया कि क्या होने वाला है, मुसलमान लोग, मतलब उनके जो किसी करीबी ने इस तरह से काम कर दिए, सफीर को मार दिए, तो अब मुसलमान लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए। तो इसने क्या किया, जानते हुए भी कि मतलब इसके जो आदमी ने गलत किया है, लेकिन उसको क्या करना था, अपने लोगों का दिफा करना था, क्योंकि वो वहां का राजा है, वो उसके अंडर में है गवर्नर। तो उसने क्या किया, अपने इसको ये करने के लिए, बचाने के लिए उसने भी अपनी कुछ सेना और भेज दी, और पहले से ही जो थे इन लोग के पास भी सेना मौजूद थी। तो ये ऐसा देखा जाएंगे तो मिला के, कुल मिला के उन लोग के पास कुछ एक करीब करीब 1 लाख जितनी बड़ी सेना ऑलरेडी मौजूद थी, और उसके राजा हरकुलिस ने भी कुछ और लोगों को भेज दिया। तो मुसलमानों को खबर हुई कि पूरे करीबन 2 लाख के करीब लोग हैं,
اور یہاں پہ ان لوگ 3000 ہے اور ان کے سامنے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کے قریب لوگ ہیں لڑنے کے لیے. تو اب یہ جب بات مسلمانوں کو معلوم پڑی تو اب مسلمان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ان لوگ اپنے سے کتنے گنا زیادہ لوگوں سے لڑنے کی اس میں جا رہے ہیں کر کے. تو سب لوگ سوچ رہے تھے کیا کرو، مطلب ہم لوگ لڑو کیا نہیں لڑو، کیا کرنا ہے کر کے. تو اس میں عبداللہ بن رواحہ اٹھے اور ان لوگ نے بولے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ وہ جو بات جو تم لوگ کو روک رہی ہے جانے کے لیے، ہم لوگ تو یہی نیت سے، تو اسی کی نیت سے تو ہم لوگ نکلے تھے وہاں. مطلب ان لوگ اگر ہم لوگ سولجرس کے، سینک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ان لوگ کیا کرنا چاہتے تھے، شہید ہونا چاہتے تھے، یا تو جیتنا چاہتے تھے یا تو شہید ہونا چاہتے تھے. تو پھر ہم لوگ کس بات کے لیے رکے ہوئے. تو اور جو جنگ ہوتی ہے وہ کبھی بھی ہے نا نمبرز دیکھ کے نہیں ہوتی کہ کس کے پاس کتنے لوگ ہیں، کس کے پاس کتنے کم ہے. جنگ اور ہم کس کے کرتے، صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے، ہم ایمان والے اور صرف ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے کرتے، جو اللہ جو چاہے وہ ہمارے ساتھ کرے. تو اس لیے تم کیا کرو، تم لوگ جلدی کرو. اللہ ضرور ہم کو جو 2 چیزیں ہیں، 2 میں سے ایک تو ضرور ہم کو حاصل ہو جائے گی. یا تو ہم کو یہ مل جائیں گی، فاتح حاصل سے ہو جائے گی، یا تو پھر کیا ہو جائیں گے، ہم کو شہادت ہو جائیں گی. تو جب یہ بات سارے لوگ نے سنے تو سب کیا بولے کہ اب ہم ضرور جنگ لڑیں گے ہی لڑیں گے، سامنے بھلے کتنے بھی ہو، 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی ہو، ہم ضرور جنگ لڑیں گے. تو اسی طرح اگلے دن کیا ہوا، جنگ کی تیاری ہو گئی اور جنگ لڑنے کے لیے کھڑ گئے سب لوگ آمنے سامنے. سامنے اتنی بڑی، مطلب اس وقت بھی اگر ہم صحابہ کے حساب سے دیکھو تو ان لوگ نے تو کیا کیے تھے، ان لوگ نے پورے اپنے آپ کو ختم کرنے کی پوری تیاری کر دی. کیونکہ ہم خود سوچ سکتے کہ 3000 کے سامنے 2 لاکھ، 2 لاکھ کے سامنے 3000 جو ہے ان کا کیا ہوگا کر کے. تو پھر زید بن حارثہ سب سے بڑے لیڈر تھے، سب سے پہلے تھے، ان کے ہاتھوں میں جھنڈا تھا. تو وہ بہت بہادری سے لڑے، سارے مسلمان لڑ رہے ہیں، ساتھ میں زید بن حارثہ اتنی بہادری سے لڑے، بہادر سے لڑ کے آخر میں کیا ہو گئے، وہ شہید ہو گئے. ان کا اس کے بعد جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے پرچم اٹھا لیا اور وہ بھی ہے نا بہت بہادری سے لڑے. وہ بہادری سے اتنا لڑے اور ان کا نا سب سے پہلے ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا. جب ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو وہ اپنے الٹے ہاتھ سے وہ پرچم اٹھا کے لڑ رہے تھے. تو ان کا پھر آخر میں الٹے ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا اور آخر میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا. اس کے بعد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی ویسے عبداللہ بن رواحہ جو تھے وہ لڑے اور وہ بھی بہت بہادری سے لڑکے کیا ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے. اب یہ تینوں جو کمانڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے بھیجے تھے، جو سارے کے سارے بڑے لوگ تھے، تو وہ تینوں کے تینوں کیا ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے. تو اتنے میں جو ایک شخص تھا ثابت بن ارقم، اس نے کیا کیا، اس نے جو جھنڈا تھا وہ اٹھا لیا اور وہ لڑنے لگے. اور ابھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 لیڈر بنائے تھے، اب کوئی چوتھا تو لیڈر تھا نہیں. تو اب یہ جو مسلمان لوگ بولے آپس میں اب ہم کو کیا کرنا پڑے گا، لیڈر بنانا پڑے گا. اور یہ لیڈر ان لوگ نے کس کو چوز کرے، انہوں نے خالد بن ولید کو چوز کرے. اب جو خالد بن ولید ہم اب تک کے کیا دیکھتے آئے تھے کہ وہ منافق تھے، لیکن یہ جو تھی یہ جو جنگ ہوئی تھی، جنگ خیبر کے بعد کیا ہوا تھا، نبی جو یہ تھے خالد بن، یہ انہوں نے کیا کیے تھے، اسلام لا لیے. یہ صحابی اور عمرو بن عاص حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ کے بعد یہ دونوں جو صحابی جو قریش کے سب بڑے بڑے سردار تھے، یہ دونوں کیا کرے تھے، یہ دونوں نے اسلام لا لیے تھے. عمرو بن عاص وہ جو ہے جو سب سے پہلے جو گئے تھے، جو سارے مسلمان لوگ جب چلے گئے تھے پہلی بار ابیسینیا چلے گئے تھے اور ان کو بھیجنے کے لیے جو قریش لوگ نے 2 سردار کو بھیجے تھے، اس میں سے عمرو بن عاص بھی ایک تھے. تو یہ عمرو بن عاص جو تھے انہوں نے جب دیکھے کہ مسلمان لوگ غالب آ گئے ہیں یہاں پہ مکے اس میں، اور ایسے ایسے مدینہ میں، اور ایسے ایسے ان لوگ سب جگہ یہ ہوتے جا رہے، دین پھیلتے جا رہا ہے، اور اب یہ قریش لوگ نے بھی کیا کر لیا، ان کے ساتھ صلح کر لیا، تو ان کو یہ پسند نہیں ہوئی تھی بات. اور ان کی جو عمرو بن عاص جو تھی، ان کی ہے نا پہلے سے نجاشی راجا کے ساتھ دوستی تھی، اس لیے ان کو ہی بھیجا گیا تھا کہ جا کے تم مسلمانوں کو واپس لے کر آؤ. تو یہ عمرو بن عاص ہے نا نجاشی راجا کے پاس واپس سے گئے تھے کہ چلو ابھی مطلب قریش لوگ بھی اتنے یہ نہیں ہے، تو میں کیا کرتا ہوں وہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ مجھے کچھ فائدہ مل جائے تو میں وہاں ہی بس جاؤں، ایسی سوچ رکھ کے وہ چلے گئے تھے نجاشی کے پاس.
تو جب وہ نجاشی کے پاس تھے اور نجاشی کے ساتھ میں تھے، تب وہاں پر ہے نا اس کے دربار میں، تو اسی کے دربار میں ہے نا مسلمانوں کا جو ایک سفیر تھا وہاں پہ حاضر ہوا اسی وقت۔ اب یہ تو پہلے سے مسلمانوں سے دشمنی رکھ کے دل میں بغض رکھ کے بیٹھے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھے مسلمان سفیر کو، تو انہوں نے راجا نجاشی جو راجا تھا ان کو ہے نا بولے کہ یہ سفیر کو ہے نا میرے حوالے کر دو، اس سفیر سے نا میری پہلے سے ہی دشمنی چل رہی ہے۔ اب جب یہ راجا نجاشی راجا نے یہ بات سنا نا، تو اس کو ہے نا بہت غصہ آیا، کیونکہ یہ حق پہ تھا، یہ سچا تھا راجا، تو اس نے کیا کیا، ان کو ہے نا تنبیہ کی، ان کو نا ایسے سے ان کے پیٹ میں مکہ مارا، اور پھر وہ جب سفیر چلا گیا تو اب یہ ڈر گئے، جو عمرو بن عاص سے مطلب مکہ مارا مطلب ایسے سے ہی بھلے مارا، اس کا مطلب کیا تھا، انہوں نے راجا کو غصہ دلا دیا، تو یہ تھوڑے ابھی ڈر گئے۔ اب جب وہ سفیر چلا گیا تو پھر جو نجاشی جو راجا تھے انہوں نے عمرو بن عاص کو بولے، کیونکہ وہ تھوڑے فرینڈلی تھے ان کے ساتھ، پہلے سے جانتے تھے، جان پہچان تھی، تو انہوں نے عمرو بن عاص کو بولے کہ تمہیں ہوا کیا ہے، تم کیوں اتنی ضد پہ ہو، تم کیوں اتنا ضد کر رہے ہو، جب یہ مسلمان آ گئے ہیں اور دین غالب ہو گیا ہے، اور تم تو کیوں تم اس کو قبول نہیں کرتے، جب تم جان رہے ہو کہ یہ سچ بات ہے، حق بات ہے، تو تم کیوں نہیں جانتے، بلکہ تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے اس میں سے ہی، تمہارے قبیلے میں سے، تمہاری جگہ سے ہی نبی آئے ہیں اور حق کی دعوت دے رہے، تو تم کو تو خوشی خوشی یہ بات کو اپنانا چاہیے۔ تو یہ بات سن کے جب نجاشی کی یہ بات سنے تو وہ خود سوچنے لگے، اور پھر وہ خود سوچنے لگے کہ جب اسلام ہر جگہ پھیل جائے گا، ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، تو میں کہاں تک کہ اسلام سے بچتا پھروں گا، اور کہاں تک کہ میں اسلام سے بھاگتا پھروں گا۔ تو یہ سوچ کے انہوں نے مسلمان بننے کا ارادہ کر لیا۔ اب خالد بن ولید جو تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان لوگ نے آئے، ان لوگ نے عمرہ کرے، ان لوگ نے یہاں پہ کس طرح سے مطلب ان لوگ ہر جگہ، ابھی قریش سے جب دوستی ہو گئی تھی تو مسلمان لوگ آتے تھے اور دین کی دعوت دیتے تھے، تو دین کی باتیں، قرآن کی باتیں سب وہ سننے لگے، سمجھنے لگے، اور ایسے ایسے وہ دیکھ رہے، جب عمرہ کرنے آئے مسلمان لوگ، یہ ساری چیزیں دیکھ کے ان کو بھی لگ رہا تھا کہ اسلام ہی صحیح ہے، وہی سب حق ہے، تو ان لوگ کے دل بدل گئے تھے۔ تو ان لوگ ایسے ایسے کیا ہوا، دونوں صحابی کیا کیے تھے، اپنے سر پہ ایسے چادر اوڑھ کے ان لوگ نکلے تھے مدینہ کی طرف، ان لوگ ایک دوسرے کو ساتھ میں ملے تھے، لیکن ان لوگ کی کچھ بات چیت نہیں تھی۔ جب ان لوگ مدینہ پہنچے تو ان لوگ نے ایک دوسرے کو دیکھے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے بولے کہ تم لوگ کیوں کیوں آئے، ایک دوسرے سے بات کی کہ تم کس ارادے سے یہاں پر مدینہ آئے ہو، تو دوسرے نے جواب دیا اسی ارادے سے آیا ہوں جس ارادے سے تم آئے ہو۔ پھر ان لوگ دونوں پہنچے، اور پہنچ کے کس سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیعت لے لی اور اسلام قبول کر لی۔ اب یہ جو خالد بن ولید کے اسلام قبول، یہ دونوں کے اسلام قبول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر ہی، سمجھو ایک ہفتے یا 10 دن کے اندر ہی جنگ متا کے اعلان ہو گیا، اور سارے لوگ وہاں پہ چلے گئے۔ اب ہم جنگ متا میں دیکھ رہے ہیں کہ تینوں بھی جو صحابہ لیڈرز، کمانڈر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے، وہ کیا ہوئے ہیں، تینوں لیڈرز شہید ہو گئے۔ اب یہاں پہ مسلمان لوگ نے کیا بولے کہ اب ہم کیا کریں گے، کسی ایک کو ہمارے بیچ میں سے یہ بنا دیں گے، اور انہوں نے کس کو چنے، خالد بن ولید کو چنے۔ اب خالد بن ولید لیڈر بنا دیے گئے، اور وہ بھی اتنی بہادری سے لڑے، اتنی بہادری سے لڑے کہ کہا جاتا ہے کہ اس دن خالد بن ولید کے ہاتھوں میں 9 تلواریں کیا ہوئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، مطلب ایسا لڑے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی۔ اب پھر کیا ہو گیا، شام ہو گئی، تو جیسے ہی شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، لڑائی ختم ہو جاتی، مطلب آج کے لیے ختم، ابھی نیکسٹ ڈے واپس سے لوگ لڑیں گے۔ تو اب نیکسٹ دن صبح میں پھر سے واپس سے لڑائی ہونے والی تھی، اور اس دن جتنی لڑائی ہوئی تھی اتنی لڑائی، اور اس دن بولا جاتا ہے کہ خالد بن ولید کے ہاتھوں سے 9 تلوار ٹوٹی تھی۔ اب دوسرے دن خالد بن ولید نے کیا کیے، انہوں نے، اب ان کے سامنے اتنی بڑی آرمی ہے، اور ان لوگ کے اتنے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، تو خالد بن ولید کو ہم جانتے ہیں کہ جنگ جنگ احد کو جو جیت میں بدلے تھے وہ ان کے وجہ سے ملتے، یہ بہت ہی اچھے کمانڈر تھے، یہ جنگ کے بہت ہی اچھے کمانڈر تھے۔ تو انہوں نے کیا کیے، سب سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے نا، ان لوگ کی نا جگہ بدل دی، مطلب آج صبح کے ٹائم پہ تم یہاں پہ لڑنے والے، تو تم کو کیا کرے، پوری اپوزٹ جگہ پہ ڈال دی، آگے پیچھے پوری ریشفل کر دی، کہ مطلب سامنے جو دشمن ہے، وہ جس کے ساتھ تم لڑ رہے تھے دوسرے دن، وہ تم کو نہیں دیکھنا چاہیے، کوئی اور کو دیکھنا چاہیے، اس نے پوری جگہ ان لوگ کو ریشفل کر دی۔ پلس انہوں نے کیا کیے، تھوڑے سولجرز کو کیا بولے کہ جب جنگ شروع ہوگی نا تو تم کیا کرنا،
अपने पैरों से ना धूल उड़ाना, मतलब इतने जोर से मार्च करना कि एक धूल उड़े। फिर ऐसे ही है ना सबको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि थोड़ी देर तुम उड़ाना राइट साइड वाले, थोड़ी देर लेफ्ट साइड वाले। अजान के बाद शुरू करती हूँ। रात को खत्म हो चुकी थी, नेक्स्ट डे वापस से जंग होने वाली थी। तो खालिद बिन वलीद ने क्या किए, सारे जो मुसलमान जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उन लोगों को सबकी जगह बदल दी, सारे लोगों को जगह बदल दी कि मतलब दूसरे दिन सामने जब वो लड़े तो जो सामने के जो सोल्जर जो सैनिक लोग वो जो सामने देखे तो पूरे नए लोगों को देखे, सबसे पहले वो कर दी। फिर खालिद बिन वलीद ने कुछ कुछ राइट विंग, राइट में, लेफ्ट में, बैक साइड में, सब जगह पे जो सोल्जर्स थे, थोड़े सोल्जर्स को क्या हुक्म दिए कि जब लड़ाई शुरू होगी तब क्या करना, तब में ना एकदम जोर से कदम चलाना, जैसे कदम चला के धुआं उठे, इस तरह से तुम लोग करना करके। तो ये सारे लोग ने यही किया। अब जब सुबह हुई, जब सामने उन लोग ने देखे तो उन लोग को क्या लगा कि ये कोई और लोग आ गए हैं लड़ाई करने के लिए। तो अब इन लोग को पता था कि लोग इतने हैं, तो इन लोगों को क्या लगा ये कोई और लोग आ गए। और जब इन लोग इतने जो दूसरे जो सैनिक लोग जो धुआं उड़ा रहे थे तो उन लोग को क्या लगा कि पीछे से और मुसलमान लोग मदद करने के लिए आ गए हैं, तो और आर्मी आ रही है मदद करने के लिए। वो धुआं से ऐसा लग रहा था कि घोड़े की टापों पे कुछ लोग आ रहे हैं, इस तरह से आवाजें आने लगी। और इस तरह से धूल उड़ रही है, तो मतलब कुछ और लोग आ रहे हैं मदद करने के लिए, और सामने ऑलरेडी जो है वो भी कोई नए हैं, तो मतलब मुसलमान लोग को पीछे से एड आ गई है करके इन लोग ऐसे समझ गए। प्लस खालिद बिन वलीद ने और क्या प्लान करे थे कि लड़ते लड़ते अब हम लोग आगे नहीं जाएंगे, अब लड़ते लड़ते हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। हम लोग पीछे जाएंगे, दुश्मनों को हमारी तरफ लेकर आएंगे, और हम लोग पीछे हटते हटते कहाँ जाएंगे, रेगिस्तान की तरफ पहुंच जाएंगे। और रेगिस्तान कैसा है, रेगिस्तान हमारा जाना बुझा है, मतलब हम लोग यहाँ पे ना, हमको रेगिस्तान में लड़ाई में कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हम लोग अरब है और हम लोग का यहाँ पे हम लोग इसी जगह पे पले बड़े, तो और रेगिस्तान में हमारे साथ कोई मुकाबला मुकाबला नहीं कर सकता। देखो, जो लैंड होती है, जमीन अलग होती है, रेगिस्तान में रेतीली जगह और वो जगह अलग होती है। तो रेतियों में लड़ने का, रेगिस्तान में लड़ने का, ये जो कुरैश थे और जो मुस्लिम थे, इन लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से मालूम था कि किस तरह से लड़ा जाता है। और ये जो क्रिश्चियंस है, इन लोग कभी रेगिस्तान में आके लड़े नहीं है, इन लोग अपनी जगह पे लैंड में, हरियाली वाली लैंडों में लड़ने की आदत है। तो इन लोग को ज्यादा यहाँ का तर्जुबा नहीं है, यहाँ पे के इन लोग माहिर है मुसलमान लोग, तो ये इन्होंने प्लान करे। तो अब ये जो वहां के सामने की जो ये थी सेना, वो ऐसे से समझ में आ रहा था उन लोग को, जब उन लोगों ने देखे कि इतने सारे लोग ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो सोल्जर्स रिट्रीट कर रहे हैं, मतलब इन लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को आगे लेके जाके हमको हमारे उन लोग के जाल में फंसाना चाहते हैं। वहां पे और सोल्जर्स आएंगे और इन लोग क्या करेंगे, हम लोग के चारों तरफ से अटैक कर देंगे, हम लोग को रेगिस्तान में लेके जाके इन लोग हम पे क्या कर देंगे, अटैक कर लेंगे। तो ये सोल्जर्स लोग को वैसा लगा, तो इन लोग ये बात समझ गए और इन लोग क्या करे, आगे नहीं आए। मतलब एक्चुअली ये क्या थी, ये पूरी प्लानिंग थी, ऐसा कोई अलग से एड नहीं आ रही थी, लेकिन उन लोग को ऐसा लगा। तो इन लोग क्या करे, इन लोग भी वही स्टॉप हो गए। और मुसलमान लोग क्या करे, पीछे हटते हटते सारे के सारे लोगों को इन लोग ने क्या किए, ये करके लेकर आ गए, वापिस से बचा के सारे लोगों को लेकर आ गए। अब यहाँ पे कहा जाता है कि इस जंग में, जंग मोता में 12 लोग शहीद हुए, मतलब इतनी बड़ी आर्मी के सामने सिर्फ 12 लोग शहीद हुए, 3 तो बड़े बड़े सरदारी शहीद हो गए थे, और बाकी के मिला के 12 लोग शहीद हुए। और लेकिन जो क्रिश्चियंस थे, हरक्यूलिस की जो सेना थी उसमें कितने, मतलब बहुत ज्यादा लोग कत्ल हुए थे, कितने हैं वो पता ही नहीं, क्योंकि उन लोग की तो इतनी बड़ी सेना थी, फिर भी उन लोग में बहुत सारे हुए। और आखिर में क्या हो गए, ये जो जंग है ना, मतलब हार जीत के बगैर के फैसले में ही हो गई। मतलब उन लोग रुक गए, उन लोग और अटैक नहीं करे, क्योंकि उन लोग और रेगिस्तान की तरफ नहीं आ रहे थे, और यहाँ पे मुसलमान लोग रेगिस्तान की तरफ आके आके रुक गए, तो इन लोग वापस और अटैक करने के लिए नहीं आए। तो फिर आखिर में मुसलमान लोग ऐसे ऐसे पीछे पीछे होते हुए वापस मदीना की तरफ आ गए। अब जब ये मदीना की तरफ आए तो मदीना के जो लोग थे और औरतें थे, वो उन लोग को है ना बहुत बातें करने लगी कि तुम लोग तो हार के वापस आए, तुमको हार के वापस आए करके। तो उस पर नबी सल्लम ने जब सुने तो बोले कि नहीं, इन लोग हार के नहीं वापस आए, इन लोग बल्कि करार की जगह पर आए, ताकि अब इन लोग अपनी जगह पर आके इन लोग क्या कर सकते हैं, इन लोग और अपने लोगों को लेके जाके और मजबूती से लड़ाई कर सकते हैं करके इसलिए आए। मतलब ये एक ऐसा, मतलब इस्लाम जो है इस तरह से नहीं सिखाता है कि मतलब जब तुम सामने देख रहे हो कि पूरे के पूरे तुम लोग कत्ल हो जाएंगे, तो सिर्फ इसके लिए जाके कि नहीं हमारी इज्जत है, हमारी शान है करके जाके कत्ल नहीं हो जाना है। हमको क्या करना है,
ہم کو پلاننگ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہے کر کے ہم کو اس طرح سے سکھایا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ نہیں نہیں، ان لوگ ہار کے نہیں آئے ہیں، ان لوگ بلکہ قرار لے کر آئے. تو یہ اتنی بڑی جو سینا تھی اس کے سامنے اب مطلب جو سارے لوگوں کو واپس سے صحیح سلامت مطلب ہار کے نہیں، ہاں یہاں پہ ہار نہیں ہوگی کیونکہ جو سامنے کی سینا تھی وہ رک گئی تھی. ان لوگ نے تو لڑائی کیے تھے، سامنے والے رک گئے تھے، تو یہ بغیر ہارے مطلب اپنی یہ عزت اور اپنی دھاک قائم رکھتے ہوئے خالد بن ولید نے کیا کیے تھے، واپس لے کر آئے تھے. تو یہ ہے نا بہت بڑی بات تھی. مطلب اب جو مقصد تھا کہ ان کے ساتھ لڑیں گے، جس مقصد سے گئے تھے وہ تو پورا نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کیا ہوا یہاں پہ مسلمان لوگ کی دھاک بیٹھ گئی پورے جگہ. اور آگے مطلب کیا بات پہلی کہ ہار جیت تو نہیں ہوئی، لیکن جو مسلمان جو تھے صرف 3,000 تھے اور 2 لاکھ کے لشکر پہ کیا پڑے، یہ 3,000 مسلمان بھی بھاری پڑے. ان لوگ جو اتنی بڑی سینا ہونے کے باوجود بھی ان لوگ نے کیا کر رہے، ان لوگ ہاتھ روک دیے اور مسلمان لوگ تو لڑنے کے لیے تیار تھے کر کے. تو یہ اس کا جو پورا شے ہے کس کو جاتا ہے، خالد بن ولید کے اوپر جاتا ہے کہ جو اتنی بڑی جو سینا کے سامنے انہوں نے اپنے دماغ سے اور اپنی ترتیب سے لڑائی سے بہادری سے سب کر کے جو صحیح سلامت لے کر آئے اور پورے عرب میں پوری جگہ پر مسلمانوں کی دھاک رہ گئی. اس کا یہ شر جاتا ہے خالد بن ولید کو. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ریکارڈ ہے کہ وہ جتنے بھی جنگوں میں لڑائی کیے ہیں وہ ساری کی ساری جنگ میں نا وہ فاتح ہی رہے. اس سے پہلے بھی جب وہ جنگ احد جب وہ کفر کے اس میں تھے تبھی بھی ان کا یہ ریکارڈ ہے. دیکھو ہم کو پتا ہے کہ جنگ احد مطلب نہ ہارے نہ جیتے، لیکن وہ کیسے ہو گئے تھے کہ ان کا پلڑا بھاری تھا، اس طرح سے ہو گیا تھا قریش کا. تو اس کے بعد بھی جتنی بھی جنگیں ہوئی جس میں بھی مسلمانوں کی طرف سے جب ہوئی تھی اور جس میں خالد بن ولید رہتے تھے وہ سارے کے سارے وہ فاتح ہوتے تھے. اور خالد بن ولید کے نام کا اتنا یہ تھا، رعب تھا کہ سامنے کو والوں کو پتا چلتا تھا کہ اس لشکر میں خالد بن ولید کمانڈر ہے تو کتنے لوگ تو کیا کرتے تھے، بنا لڑے ہی نا ہار مان کے بھاگ جاتے تھے. تو ان کا اتنا بڑا رعب تھا. اچھا، اب یہ اتنا لڑائی کرنے کے باوجود بھی جب ان کا اور ان کو ہے نا یہ اللہ کی تلوار کا لقب بھی دیا گیا تھا. تو اتنی لڑائی کرنے کے بعد جب خالد بن ولید کے جو آخری ٹائم تھا نا، اس پر حضرت عمر کا جب زمانہ تھا نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیے تھے، ان کو بٹھا دیے تھے کہ بس اب ہے نا تم کوئی بھی جنگ میں نہیں لڑو گے کر کے. تو اس پر ہے نا خالد بن ولید کو بہت دکھ ہوئے تھے. تو اور اس کو خالد بن ولید ہے نا اپنے ایک صحابہ سے بول رہے تھے کہ دیکھو میرے بدن میں نا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ہے نا مجھے یہ نہیں ہو، کہ جہاں پر مجھے کوئی مارک نہیں ہو. میں ہر جنگ میں لڑتا تھا اس نیت سے کہ مجھے شہادت مل جائے، لیکن آج ہے نا میں اس بستر پہ لیٹ کے کیا کر رہا ہوں، اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں. تو جتنے بھی جو کائر لوگ ہیں نا ان لوگ کو بول دو کہ جو بزدل ہے کائر ہے کہ ان لوگ کو بول دو کہ میں دیکھو اتنی جنگ لڑا ہوں لیکن میں مرا نہیں جنگ میں کہاں مر رہا ہوں، میں بستر پہ لڑ کے مر رہا ہوں. تو ان کو بول دو کہ جو جنگ لڑنے سے ڈرتے کہ جنگ میں جائیں گے اور مر جائیں گے، تو ان کو بتا دو کہ اگر تمہاری موت اگر تم کو لکھی بھی رہے گی تو تم کو بستر پہ بھی آ کے ملیں گی. ضروری ہے کہ اگر تم جنگ لڑنے جاؤ گے تو ہی وہاں پہ تم کو موت ملے گی کر کے اس طرح سے خالد بن ولید نے بولے تھے. تو الحمدللہ آج ہمارا وقت ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ آج میں یہیں ختم کروں گی. انشاءاللہ اس پہ جو آگے ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی بار کریں گے. میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.